کسی گاؤں میں اکبر نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عامر تھا۔ اکبر کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ بہت غریب آدمی تھا، دن رات محنت کرتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی شاپ چلاتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کی شاپ پر کوئی گاہک آتا ہی نہیں تھا، اور اگر کوئی آتا تھا تو وہ بحث کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ اکبر اپنے گھر کے حالات سے بہت پریشان تھا۔ اکبر کا بیٹا عامر ہر وقت خیالوں میں کھویا رہتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ کسی طرح ان کے حالات بدل جائیں، کسی طرح وہ بڑا آدمی بن جائے۔ بس اسی طرح وہ اچھے خیالوں کو اپنے دماغ میں لیے ہر وقت سوچتا رہتا تھا، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اس کا باپ اکبر اسے کچھ کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ منہ بسور کر بیٹھ جاتا اور سوچتا کہ یہ سارے میرے دشمن ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے کچھ پیسے نہیں دیتے اور بس کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ میں کیا کروں جس سے گھر کے حالات بدلیں؟ ایک دن عامر باپ کی ڈانٹ کی وجہ سے اس کی شاپ پر تو چلا گیا، لیکن سر جھکا کر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی ایک لڑکا جو کہ اچھے ڈریس میں تھا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس لڑکے نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عامر، کیا یہ تم ہو؟ پہلے تو عامر اسے پہچان ہی نہیں پایا، لیکن جب اس لڑکے نے بتایا کہ میں تمہارا دوست نبیل ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں شہر چلا گیا تھا اور تم یہاں پریشان کیوں ہو؟ تب عامر نے اپنی تمام کہانی اسے سنائی کہ کس طرح میرے والدین مجھے اسی شاپ پر بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا کوئی غلط قدم میرے لیے پچھتاوا نہ بن جائے۔ نبیل نے اسے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ۔ نبیل اسے ایک بابا جی کے پاس لے گیا جو کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبیل نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی سنائیے، کیا بنا؟ آج سارا دن کتنی مچھلیاں پکڑی؟ بابا جی نے کہا کہ بیٹا نبیل، آج تو میں نے بس ایک ہی مچھلی پکڑی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ میرے جال میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں بالکل ہی خالی ہاتھ گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ نبیل نے عامر کو سمجھایا کہ دوست، یہ وہی بابا جی ہیں جن سے امپریس ہو کر میں شہر میں محنت کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ نبیل نے اسے محبت سے سمجھایا کہ دیکھو میرے دوست، زندگی میں کچھ کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی دفعہ ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن رکے بغیر اور مایوس ہوئے بغیر اگر ہم چلتے رہیں گے تو ایک دن اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ عامر پر اس بات کا بہت اثر ہوا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے والد کی شاپ سے تھوڑا سا سامان لیا اور کچھ دوسری شاپ سے خرید کر وہ شہر کی طرف چل دیا۔ ایک اسکول سے کچھ دور فاصلے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو اسے بہت ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، لیکن جب بچوں نے آ کر اسے سامان خریدنا شروع کیا تو اسے بہت خوشی ہوئی، اور کچھ ہی دیر پر اس کا سارا سامان بک گیا۔ اگلے دن عامر پھر سامان لے کر اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ بہت مایوس ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ آج میرے پاس کوئی بھی سامان خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ اچانک عامر کو یاد آیا کہ آج تو اسکول سے چھٹی ہے، بہت بھلکڑ ہوں میں۔ عامر وقت ضائع کیے بغیر فوراً ایک روڈ پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے کچھ لوگ اس سے سامان خریدنے لگے، کیونکہ اکثر چھٹی کے دن والدین اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلتے ہیں۔ یوں اس دن بھی اس کا سارا سامان سیل ہو گیا۔ اب عامر کو سمجھ آ گئی تھی کہ کب کون سا قدم اٹھانا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی جگہ پر بھاگتے رہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوٹیبل جگہ کون سی ہے، اور مایوس ہونے سے پہلے ہمیں اس کی ریزن جان لینی چاہیے۔ اسی طرح محنت کرتے کرتے عامر نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور اپنے والد صاحب کو بھی اسی دکان پر بٹھا لیا، لیکن وہ بھی نبیل کی طرح ان بابا جی کے پاس ضرور جاتا اور ان کا شکریہ ادا کرتا جنہوں نے اسے اچھا راستہ دکھایا تھا۔